بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، کلاس 5 کی اردو کی کتاب پڑھنے کے دوران آپ کے پاس کون کون سی کتابیں ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے آپ کے پاس اردو کی کتاب ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کے پاس ریسورس پیک، تاکہ آپ کو مشق حل کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس سمر پیک بھی ہونا چاہیے تاکہ آپ اردو کی کتاب کو مزید اچھی طرح سمجھ سکیں۔ پیارے بچوں، آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم سبق نمبر 3 کا دوسرا حصہ پڑھیں گے، جس میں ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑھائی کریں گے، اور آپ اس کو غور سے سنیں گے، اور اس کے بعد ہم کچھ گھر کا کام بھی دیں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں آج کے حاصلات تعلم یعنی SLOs کو۔ آج کا ہمارا SLO ہے تحریر میں زمانہ تلاش کر سکے اور اسے دوسرے زمانے میں لکھ سکے۔ یہ SLO ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور آج ہم سبق میں اس SLO کو حل کریں گے۔ تو اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور بچوں، آپ نے یہ سبق غور سے سننا ہے، اور جو لفظ میں پڑھوں گا آپ نے اس پر انگلی رکھنی ہے، اور جیسے ہی ہم آگے چلتے چلتے جائیں گے آپ نے میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، اور ہر لفظ اور ہر جملہ غور سے سننا ہے تاکہ آپ کو الفاظ اور جملوں کا درست تلفظ بھی آ جائے، اور جب بعد میں ہم ان سوالات کی مدد سے اس پیراگراف کو حل کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو سوالات حل کرنے میں مشکل بھی نہ ہو۔ تو چلتے ہیں، اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج سے تقریباً 1400 سال قبل عرب کے تپتے، جھلستے اور وسیع صحراؤں میں ایک چاند چمکا، جس کی جگمگاہٹ کے حصار میں آج یہ پوری کائنات ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمانے میں دنیا میں تشریف لائے، اس وقت معاشرہ نہایت پستی اور گمراہی کا شکار تھا۔ لوگ بتوں کو پوجتے، شراب نوشی کرتے، جوا کھیلتے، اور یہاں تک کہ اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ ذرا ذرا سی بات پر جو دشمنیاں شروع ہوتی تو پورے قبائل صف ہستی سے مٹ جایا کرتے تھے۔ جب عرب کے لوگ حد سے گزر گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اصلاح کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق قبیلہ قریش میں بنو ہاشم سے تھا، جو سب سے معزز مانا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں بروز پیر صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے۔ تو بچوں، آپ نے یہ پیراگراف سنا، چلے ہم آج اس پیراگراف کو سننے کے بعد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی 2 لائنوں میں مصنف نے یہ لکھا ہے کہ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے، یعنی 1400 سال پہلے، 1400 سال کا مطلب ہے 1400 سال پہلے عرب کے تپتے، جھلستے اور وسیع صحراؤں میں ایک چاند چمکا۔ یعنی تپتے کا مطلب ہے جہاں پر گرمائش اور گرمی کی وجہ سے جسم جلنا شروع ہو جائے، اور آپ کو معلوم ہے عرب میں کتنی گرمی ہوتی ہے، اور جھلستے یعنی جہاں پر آپ کی جلد بالکل جل جائے اسے کہتے ہیں جھلسنا، اور وسیع صحراؤں جمع ہے، اور آپ کو معلوم ہے اس کی واحد ہے صحرا۔ اور اس میں کیا ہوا؟ تپتے، جھلستے اور وسیع صحراؤں میں ایک چاند چمکا، اور اس سے مراد کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر کیا ہوا؟ جس کی جگمگاہٹ کے یعنی جس کی چمک کے حصار میں آج یہ پوری کائنات ہے، یعنی اس جھلستے، تپتے اور گرمی کے موسم میں
ایک ایسا چاند چمکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی روشنی اور جس کی چمک اور جس کی جگمگاہٹ کے حصار میں آج پوری کائنات ہے، اور پوری دنیا میں اس وقت مسلمان موجود ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ اس سے آگے ان لائنوں میں 4 لائنوں میں مصنف یہ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب کیسا تھا اور اس میں کون کون سی برائیاں موجود تھیں۔ مثلا لوگ بتوں کو پوجتے، یعنی بتوں کی عبادت کرتے، پتھر سے، مٹی سے یا کسی اور چیز سے ایک بت بنایا جاتا اور پھر اس کی عبادت کی جاتی، شراب نوشی کی جاتی یعنی شراب پی جاتی، جوا کھیلا جاتا، اور اتنا ظلم کرتے کہ اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی شرمندہ ہوتے اور بعض اوقات تو ان کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، یعنی بیٹی کی پیدائش کو برا سمجھتے تھے۔ اسلام نے آ کر اس بیٹی کو رحمت بنایا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اگلی برائی ان میں کیا تھی کہ ذرا سی بات پر، یعنی معمولی بات پر دشمنیاں شروع ہو جاتی، اور پھر کیا ہوتا؟ ان میں لڑائیاں ہوتی، ان میں جنگ و جدال ہوتا، ان میں قتل و قتال ہوتا، اور پورے کے پورے قبائل صفحہ ہستی سے مٹ جایا کرتے، اتنی زیادہ وہ جنگیں اور لڑائیاں کیا کرتے تھے۔ جب عرب کے لوگ ان گناہوں میں اور ان برائیوں میں حد سے گزر گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے، ان کو سیدھے راستہ دکھانے کے لیے، ان کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ اس کے بعد ان 2 لائنوں میں مصنف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے اور خاندان کے بارے میں کچھ معلومات دی ہیں، اور وہ نہایت اہم معلومات ہیں۔ آپ نے ان معلومات کو غور سے سننا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قبیلہ قریش میں، قبیلہ کون سا تھا؟ قریش، اور قریش میں بہت سی شاخیں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا بنو ہاشم سے۔ قبیلہ قریش میں بنو ہاشم سے تھا، اور بنو ہاشم کوئی معمولی خاندان نہیں تھا بلکہ سب سے معزز خاندان تھا اس وقت مکہ میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی؟ تو یاد رکھیں ربیع الاول کے مہینے میں، اور وہ دن کون سا ہے؟ وہ 10 ربیع الاول ہے، 12 ہے یا وہ 9 ہے، اس میں اختلاف ہے۔ تو لیکن مہینہ کون سا ہے؟ ربیع الاول کا، اور دن کون سا ہے؟ پیر، اور وقت کون سا ہے؟ صبح صادق۔ ٹھیک ہے، یعنی مہینہ ربیع الاول، دن ہے پیر، اور وقت ہے صبح صادق۔ صبح صادق کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیں صبح صادق کہتے ہیں صبح جو روشنی آتی ہے اور صبح سویرے کا وقت ہوتا ہے اسے کہتے ہیں صبح صادق۔ تو ہم نے یہ سبق پڑھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب کے حالات اور عرب میں جو برائیاں اور گناہ موجود تھے ان کو بتایا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے مہینے، دن اور وقت کے بارے میں بتایا گیا۔ آپ نے یہ باتیں غور سے سنی، اور اس کے بعد صرف سننی ہی نہیں ہے بلکہ یاد بھی رکھنی ہے، اور آپ نے یہ سبق اپنے والدین کو پڑھ کے سنانا بھی ہے، تاکہ اگر اس میں کوئی غلطی موجود ہے تو وہ اس غلطی کی اصلاح کر لیں۔ اب ہم چلتے ہیں پیارے بچوں مشکل الفاظ کے معنی کی طرف۔ پہلا لفظ ہے تپنا، اس کا معنی ہے گرم ہونا یا جلنا۔ دوسرا لفظ ہے جھلسنا، یہ الفاظ غور سے سنیں تاکہ آپ کے الفاظ کی ادائیگی اور ان کے تلفظ درست ہو۔ دوسرا لفظ کیا ہے؟ جھلسنا، اس کا معنی ہے جلنا، آگ لگنا اور بھن جانا۔ تیسرا لفظ ہے وسیع، اس کا معنی ہے چوڑا، کشادہ، عریض اور فراخ اور گنجائش والا۔ اگلا لفظ ہے جگمگاہٹ، اور اس کا معنی کیا ہے؟ چمک دمک، جھلک اور رونق۔
اگلا لفظ ہے پستی، جس کا معنی ہے ذلت، جہالت، پسماندگی اور مقابلہ میں کمتر ہونا۔ اور آخری لفظ ہے صبح صادق، صبح صادق، اور اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی صبح کی وہ روشنی جو آفتاب یعنی سورج نکلنے سے بہت پہلے مشرق کی طرف سے افق کے کناروں پر نمودار ہوتی ہے۔ یعنی پیارے بچوں، سورج نکلنے سے پہلے جہاں سے سورج نکلتا ہے یعنی مشرق کی طرف سے ایک روشنی جو نظر آتی ہے، اس روشنی کو کہتے ہیں صبح صادق، یعنی صبح کی مستقل روشنی جو عارضی روشنی کے بعد نمودار ہوتی ہے، اور اس کے بعد روشنی شروع ہوتے ہوتے دن اور اس کے بعد شام تک وہ روشنی رہتی ہے۔ اب جو ہم نے سبق پڑھا، امید ہے آپ نے وہ غور سے سنا ہوگا۔ اب اسی سبق میں سے یہاں پر 4 سوالات ہم نے حل کرنے ہیں، اور چلیں مل کر ان کو حل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ نے سبق کتنے غور سے سنا۔ پہلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں کیوں بھیجا؟ اصلاح کے لیے، نیکی کے لیے، آزمائش کے لیے، یا عیش و آرام کے لیے؟ ہم نے پڑھا تھا اصلاح کے لیے، کہ جب عرب میں برائیاں بہت پھیل گئی تو اور وہ اپنی حد سے گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ سوال نمبر 2 کی جانب چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو نذیر یا بنو قریظہ؟ جی ہاں، بنو ہاشم، جو کہ قریش کی ایک بہت مشہور اور معزز شاخ تھی۔ سوال نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت پیدا ہوئے؟ دوپہر، شام، صبح صادق یا رات؟ جی ہاں، صبح صادق، یہ اس کا درست جواب ہے۔ سوال نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس روز پیدا ہوئے یعنی کس دن پیدا ہوئے؟ اتوار، پیر، منگل یا بدھ؟ جی ہاں، پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اور بچوں، کیا آپ کو یاد ہے کہ کون سے مہینے میں پیدا ہوئے تھے؟ جی ہاں، ربیع الاول، شاباش۔ اب پیارے بچوں، آپ کو جس چیز کا انتظار تھا، آپ کے گھر کا کام، جو کہ آپ بہت خوشی سے کرتے ہیں، ہم آپ کے لیے بہت مزیدار اور دلچسپ گھر کا کام لائے ہیں اور بہت آسان بھی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ پہلا سوال کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کب اور کہاں پیدا ہوئے، یہ آپ نے اپنی کاپیز میں لکھنا ہے۔ اور سوال نمبر 2 کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت عرب کے لوگ کن برائیوں میں مبتلا تھے؟ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو عرب میں کون کون سی برائیاں موجود تھی؟ آپ نے ان دونوں کا جواب اپنی کاپیز میں لکھنا ہے اور خوش خط کر کے لکھنا ہے، اور ان دونوں سوالات کے جواب آپ کو آج کے سبق میں مل جائیں گے۔ یہ تو ہو گیا ہمارا ایک کام۔ دوسرا کام بچوں وہ بہت دلچسپ اور مزیدار ہے کہ آج کا پیراگراف جو ہم نے پڑھا ہے، آپ نے وہ پیراگراف غور سے پڑھنا ہے اور اس میں موجود جملے غور سے دیکھنے ہیں، اور اگر آپ کو ان میں کوئی زمانہ نظر آئے تو ان میں زمانہ تلاش کریں۔ ہم نے 3 زمانے پڑھے تھے نا، حال، ماضی اور مستقبل، اور اگر کسی جملے میں آپ کو زمانہ نظر آ جائے تو اس جملے کو آپ کسی بھی دوسرے زمانے میں تبدیل کریں۔ جیسے عرب کے حالات برے تھے، یہ ماضی کا جملہ ہے، آپ نے اس جملے کو حال یا مستقبل میں تبدیل کرنا ہے کہ عرب کے حالات برے ہوں گے یا عرب کے حالات برے ہیں۔ اسی طرح اپنی مرضی کے کوئی 5 جملے آپ نے پیراگراف سے لینے ہیں اور ان میں زمانہ تلاش کر کے اس جملے کو کسی اور زمانے میں آپ نے تبدیل کرنا ہے، اور آپ نے یہ گھر کا کام ضرور کرنا ہے تاکہ سبق کی دہرائی بھی ہو جائے اور آپ کے قواعد یعنی گرامر بھی پکی اور مضبوط ہو جائے۔ بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، آپ نے سیکھا ہوگا اور آپ گھر کا کام شوق سے کریں گے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔